لوگ یہاں کے امیر و کبیر کے بچے اونٹ پر سوار ہیں، ان کے اونٹ بول رہی ہے، اس لیے میرا اونٹ گنگا ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ ان کی اونٹ بول رہی ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے کاندھے پر چڑھ کر کے، مجھے بھی اونٹ کی سواری چاہیے۔ اب بتائیے اس وقت اونٹ کہاں سے لائے گا بھائی؟ افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ مگر دو جہاں بادشاہ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب کعبہ رب قدیر کی حاضری سمجھ کر کے اور اللہ سے مناجات کرتے ہیں دل کے اندر میں، اور یہ عرض کرتا اپنے زبان مبارک سے نکلتا ہے اب اونٹ کی آواز بھی آپ کی آواز ہوتی ہے، عربی زبان ہے، عربی زبان میں اونٹ جو بولتی ہے آپ اس طریقے سے آواز نکلی، اور آواز نکلنے کے بعد اب کہتا ہے یہ ناتی بتاؤ کیا اب تمہاری سواری بول رہا ہے کہ ہاں میرا سواری بول رہا ہے۔ اب یہ اب کرنے لگے، اللہ رب العزت نے فوراً حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، اے میرے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل امین کا تو میرے محبوب سے کہہ دو کہ آج یہ آفات کی وجہ سے تمام جتنے بھی صدر حضر ہیں ساری چیزیں آفات کھانا شروع کر دیا ہے، پورا علماء بھی آفات کھانا شروع کر دیا ہے، فرشتوں کے اندر بھی آفات کی لگ جائی ہے، اس لیے کہا جاؤ اس آفات کی وجہ سے میں نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی ان کی قول پھیر کے مطابق چلنے والے ہیں، میں نے اس کی مغفرت کر دی، میں نے اس کو معاف فرما دیا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اسی لیے کہا نام کے سامنے گٹھلی کا دام، ہم نے تھوڑا سا کام کیا، میرے نبی نے کتنا پریشانی اٹھایا، کتنی مشقت اٹھائی اور اذیتیں اٹھائی کہ لوگ نے سر پر ہودی ڈالا، پٹائی بھی کیا، خون سے تر بھی ہو گئے، جوتا مبارک بھی خون سے تر ہو گئے، کتنی پریشانی کے ساتھ آج ہمیں اور آپ کو یہ دین ملا ہے۔ اس لیے اللہ کے بعد یہ دین کا قدر کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اس قدر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آپ لوگوں کی صرف آنے کی وجہ سے میں نے کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا، اس لیے آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے، کمزوری ہونے کی وجہ سے میں نے 7:45 ہی کے اندر بھی یہاں آیا، اور آپ لوگوں میں آمد و رفت 8:15 بجے ہوئی، اس لیے آدھا گھنٹہ کے بعد اس لیے آدھا نامکمل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے بعد سے ہم اور آپ جتنا جلدی گھر سے آئیں اتنا جلدی سنیں گے، اتنا جلدی اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اس لیے قرآن کے اندر میں آیا ہے کہ سمینا و سینا، کہ جب تمہیں سننا آئے گا تو ماننا بھی آئے گا۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنیں گے، درس کو سنیں گے، ضرور ایک کے جو مانیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کہیں اسی وجہ کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی اس دنیا میں بھی مغفرت فرما دے، اور آخرت کی جو لامحدود کی جو زندگی ہے وہاں بھی اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مغفرت عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو، ہماری ریاضت کو، ہماری تراویح کو، قرآن پڑھنے کو اور درود پڑھنے کو اللہ بے حد قبول عطا فرمائے، اور جو ہے بتائیں افطار کو، سحری کو، ہر چیز کو اللہ بے حد قبول عطا فرمائے، اور اس کے دوپہر میں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے عزیزین سے، اپنے غیب سے اللہ رب العزت ہمیں آپ کو مزدوری عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ 360 دن کے اندر میں ایک نماز ہوئی تھی، کیوں ہر 360 دن کے اندر میں بقرعید کی نماز اور 360 دن کے اندر میں عید الفطر کی نماز۔ اس لیے کتنے آدمی کے پاس اس چیز کی جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ کہا کہ اس نماز کے اندر میں 6 زائد تکبیر ہے، 2 تکبیر تو آپ کا وہ اوریجنل جو ہے نماز کا، اور 6 زائد تکبیر کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم اور آپ نیت باندھ کر امام کے ساتھ اللہ اکبر بول دیں، پھر نیت باندھ لیں، نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب کیا کرے گا؟ اللہ اکبر 3 بار بول کر کے پھر نیت باندھ لیں، پھر وہ سورہ فاتحہ سورہ پڑھ لیا جائے گا، پھر رکوع سجدہ ہوگی، رکوع سجدہ سے اٹھنے کے بعد پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ پڑھ کر کے پھر وہ پر ہاتھ لے کر 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں، اور چوتھی مرتبہ جب اللہ اکبر
کہہ کے بس سجدے یہ کر رکوع میں چلے جائیں. انشاءاللہ ہم لوگ ایسے کریں گے نا بھائی؟ انشاءاللہ.